Hey guys and girls, welcome to Computer Networking Tutorial in Hindi and Urdu by ifactioner.com. दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछें कि कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है, तो मेरा जवाब होगा कि अगर आप कुछ कंप्यूटर्स को और कुछ डिवाइसेस को एक किसी कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू जोड़ दें, जिसका पर्पस रिसोर्स शेयरिंग और डेटा शेयरिंग हो, तो ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क बन जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्किंग के टर्म में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन, जिससे हमने बात की कि नोड्स जो होते हैं वो आपके कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, प्रिंटर्स या कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि आप तारों के जरिए या वायरलेस के जरिए कंप्यूटर नेटवर्क में शामिल करते हैं, उसको हम नोड्स कहते हैं। नंबर टू, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कम्युनिकेशन मीडिया। तो कम्युनिकेशन मीडिया में हमारे पास कोएक्सियल वायर भी आती है, या फिर हम वाईफाई के जरिए भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, माइक्रोवेव के जरिए भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और इन दोनों चीजों का जो पर्पस होता है वो होता है, आपको नेटवर्क बनाने का जो पर्पस है वो है रिसोर्स शेयरिंग या फिर डेटा शेयरिंग। तो इस तरह हमारा एक कंप्यूटर नेटवर्क बनता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स कौन कौन से होते हैं। जिस तरह हमें पता है कि हमें नोड्स के साथ कम्युनिकेशन मीडिया की जरूरत होती है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कोई ऐसी सेंट्रल डिवाइस की जरूरत होती है जिसके जरिए हमारे कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो हम यानी कि डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कंप्यूटर नेटवर्क भी बना सकते हैं, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली भी जोड़ सकते हैं थ्रू एनआईसी। लेकिन आमतौर पे जब हम कंप्यूटर नेटवर्क बना रहे होते हैं तो हम या तो हब यूज करते हैं, या फिर हम स्विच यूज करते हैं, या फिर आजकल जो है हम अपने घरों में और ऑफिस में राउटर्स को यूज करते हैं। तो राउटर्स जो होते हैं और स्विचेस जो होते हैं वो वाईफाई भी होते हैं, यानी कि वायरलेस कम्युनिकेशन भी करते हैं, और वायर्ड नेटवर्क्स भी बेसिकली इसके अंदर आ जाते हैं। जो हमारे पास राउटर का सिंबल होता है आमतौर पर नेटवर्किंग में वो इस रंग का होता है, और हब जो होती है वो हमारी ओएसआई मॉडल पे नेटवर्क लेयर या फिजिकल लेयर पे काम करी होती है, और ये बेसिकली हमारी डंब डिवाइस होती है, क्योंकि ये बेसिकली तमाम के तमाम सिग्नल हर किसी को भेज देती है। जबकि स्विच और राउटर जो हैं वो थोड़े से इंटेलिजेंट डिवाइसेस होते हैं, जिनको हम डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज जो कंप्यूटर नेटवर्क में आपको बहुत ज्यादा काम आएगी वो है ओएसआई मॉडल। OSI model stands for Open Systems Interconnection Model। ये बेसिकली एक ऐसा आप समझ लें कि लॉजिकल कम्युनिकेशन मॉडल है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि हमारे मीडिया या हमारे नेटवर्क पे कम्युनिकेशन कैसे होती है। OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं, और बेसिकली इन लेयर्स का काम डिफरेंट होता है, और इनमें बेसिकली आपके पास जो सबसे ऊपर लेयर होती है जो कि आपके यूजर के साथ इंटरेक्ट करी होती है, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन लेयर, जो कि एप्लीकेशंस और यूजर्स के साथ कम्युनिकेट करती है। उसके नीचे हमारे पास बेसिकली होती है प्रेजेंटेशन लेयर, जिसका काम ये होता है कि वो एप्लीकेशन लेयर के लिए डाटा तैयार करे और ताकि वो उसको प्रेजेंट कर सके। उसके नीचे बेसिकली हमारे पास होती है सेशन लेयर बेसिकली आप समझ लें कि एक कंप्यूटर के साथ दूसरे कंप्यूटर का जो सेशन होता है या कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, वर्चुअल कनेक्शन, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए काम में आती है। सेशन लेयर के नीचे हमारे पास होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। हमें पता है कि हमारे पास जो कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर आप कम्युनिकेशन होती है, स्पेशली इन टीसीपी आईपी नेटवर्क, वो पैकेट्स में होती है, डेटाग्राम्स के अंदर होती है या फ्रेम्स के अंदर होती है। वैसे तो जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, अगर हम वायरिंग पे देखें तो वो सिग्नल्स 0 और 1 की फॉर्म में होती है, लेकिन आमतौर पे हम
اپنی آسانی کے لیے یہ اسیوم کرتے ہیں کہ جو ہماری کمیونیکیشن ہے ٹی سی پی آئی پی کی وہ پیکٹس کی فارم میں ہوتی ہے یا نیٹورکس کے اوپر آج کل. تو بیسیکلی ٹرانسپورٹ لیئر جو آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے اس کو پیکٹس میں کنورٹ کرتی ہے. اس کے نیچے بیسیکلی ہمارے پاس نیٹورک لیئر ہوتی ہے. اگر آپ نے آئی پی کا نام سنا ہو تو آئی پی جو ہے ہماری نیٹورک لیئر پہ کام کرتا ہے, اور بھی بہت سے پروٹوکالز نیٹورک لیئر پہ کام کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بیسیکلی ہمارے پاس اس کے نیچے ڈیٹا لنک لیئر ہوتی ہے جو کہ ایک آپ سمجھیں کہ فزیکل کنیکشن بنانے میں مدد کرتی ہے. اور سب سے نیچے جو ہمارے پاس ہے وہ ہے فزیکل لیئر. فزیکل لیئر بیسیکلی آپ کے یہ سمجھنے ڈیٹا لنک لیئر پہ آپ کے میک ایڈریسز یا فزیکل ایڈریسز ہوتے ہیں, جبکہ فزیکل لیئر جو ہے وہ آپ کے پیکٹس کو یا ڈیٹا گرامس کو, بیسیکلی آئی پی جو ہے ڈیٹا گرامس بناتے ہیں, ان کو 1 اور 0 یعنی کہ سگنلز کی فارم میں, الیکٹریکل سگنلز کی فارم میں کنورٹ کر کے کمیونیکیشن کے لیے کام آتی ہے. او ایس اے ماڈل کے ساتھ میں آپ کو ٹی سی پی آئی پی ماڈل کے بارے میں بھی بتاتا چلتا ہوں کہ ٹی سی پی آئی پی ماڈل جو ہے وہ آج کل جو نیٹورک انٹرنیٹ پہ کمیونیکیشن ہو رہی ہے اس پہ سب سے امپورٹنٹ جو دو پروٹوکالز ہیں وہ ٹی سی پی اور آئی پی ہیں. لیکن ان پروٹوکالز کے علاوہ بھی ٹی سی پی آئی پی سویٹ یا ٹی سی پی آئی پی ماڈل میں ڈفرینٹ جو ہیں آپ کے پاس لیئرز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ پروٹوکالز ہوتے ہیں. تو ٹی سی پی آئی پی جو ماڈل ہے اس کے ہمارے پاس 4 بیسیکلی لیئرز ہوتی ہیں. سب سے اوپر ہمارے پاس ہوتی ہے ایپلیکیشن لیئر, اس کے نیچے ہمارے پاس ہوتی ہے ٹرانسپورٹ لیئر, اس کے نیچے ہمارے پاس ہوتی ہے انٹرنیٹ لیئر, اور سب سے نیچے ہمارے پاس جو لیئر ہوتی ہے ٹی سی پی آئی پی ماڈل میں اس کو کہتے ہیں نیٹورک انٹرفیس لیئر. اور یہ ان کا کام بیسیکلی ایپلیکیشن لیئر کا کام جو ہے آلموسٹ جو ہمارے پاس او ایس آئی ماڈل میں فرسٹ 3 لیئرز ہوتی ہیں, جن میں ہمارے پاس ایپلیکیشن لیئر, پریزنٹیشن لیئر اور سیشن لیئر ہوتی ہے, اس کا بھی کام کرتی ہے. جو ٹرانسپورٹ لیئر ہے وہ ٹرانسپورٹ لیئر کا ہی کام کرتی ہے, اور اس کے اوپر ہمارے پاس ٹی سی پی یعنی کہ ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکال کام کر رہا ہوتا ہے. انٹرنیٹ لیئر کا کام کر رہی ہوتی ہے, اور جو نیٹورک انٹرفیس لیئر ہے وہ 2 لیئرز لاسٹ والی یعنی کہ ڈیٹا لنک لیئر او ایس ایم ماڈل کی, اور ہمارے پاس جو فزیکل لیئر ہوتی ہے اس کا بیسیکلی کام کر رہی ہوتی ہے. لیکن ٹی سی پی آئی پی جو ہے ماڈل وہ ہمارے فرسٹ 3 پارٹس کو کور کرتا ہے. یہ جو ہمارے پاس لاسٹ پارٹ ہوتا ہے نیٹورک انٹرفیس, یہ بیسیکلی کس قسم کا نیٹورک ہم یوز کر رہے ہوں تو اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, اور عام طور پہ ہم یوز کرتے ہیں ایتھرنیٹ. تو ایتھرنیٹ ماڈل کیا ہے, ایتھرنیٹ کمیونیکیشن کیسے ہوتی ہے, کیونکہ جو فزیکل کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ ایتھرنیٹ پہ ہوتی ہے. تو ایتھرنیٹ پہ آپ کے پاس 3 لیئرز ہوتی ہیں, ایل ایل سی, ایم ایس سی, اور لاسٹ میں ہمارے پاس فزیکل. ایل ایل سی اسٹینڈس فار لاجیکل لنک لیئر, ایم ایس سی اسٹینڈس فار میڈیا ایکسیس کنٹرول پروٹوکال یا لیئر, اور فزیکل لیئر جو ہے وہ ہماری الیکٹریکل کمیونیکیشن کرتی ہے. تو جو ہمارا او ایس آئی ماڈل ہے اس کے جو لاسٹ 2 لیئرز ہیں یعنی کہ ڈیٹا لنک لیئر وہ ایل ایل سی اور ایم اے سی کے اوپر میپ کرتی ہیں, اور جو فزیکل لیئر ہے وہ فزیکل لیئر ایتھرنیٹ پہ ہی میپ کرتی ہے. تو بیسیکلی کمیونیکیشن کے لیے ٹی سی پی آئی پی ماڈل ایتھرنیٹ ماڈل کی مدد لیتا ہے, اور وہ جو او ایس آئی ماڈل میں لاسٹ جو لیئرز ہیں وہ بیسیکلی ایتھرنیٹ ٹی سی پی آئی پی کی مدد کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ دوستوں بیسیکلی جو راؤٹرز ہیں ہم پارٹس ڈسکس کر لیتے ہیں کمپیوٹر نیٹورکس کے. سب سے امپورٹنٹ جو پارٹ ہوتا ہے ہمارے پاس ہوتا ہے نیٹورک انٹرفیس کارڈ. اگر آپ نے اپنے کمپیوٹر کے پیچھے یہ وہ کارڈ ہوتا ہے جس کے اندر آپ اپنے کمپیوٹر کے پیچھے کیبل انسرٹ کرتے ہیں, تو یہ وائڈ نیٹورک انٹرفیس کارڈ ہوتا ہے, اور یہ جو پارٹ ہوتا ہے یہ آپ کے مدر بورڈ میں جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈیسک ٹاپس میں بھی وائرلیس انٹرنیٹ نیٹورک انٹرفیس کارڈز ہوتے ہیں, این آئی سی,
اور اس کے علاوہ جو ہمارے لیپ ٹاپس ہیں، ٹیبلٹس ہیں، موبائل فونز ہیں، ان کے اندر بھی چھوٹے سے وائرلیس انٹرنیٹ نیٹ ورک انٹرفیس کارڈز لگے ہوتے ہیں. جو ہم وائرنگ یوز کرتے ہیں وہ ہوتی ہے RJ45 اور یہ کویکسیل کیبل ہوتی ہے فار وائڈ کمیونیکیشن. اور اس کے بیسیکلی آپ سمجھنے کی یہ وائر ہے. وائرلیس کے لیے ہم اپنے ایتھرنیٹ پہ IEEE 902.11x کو یوز کرتے ہیں. اس میں ڈفرینٹ فلیورز ہوتے ہیں A, B, G اور N. جو ہبز ہوتے ہیں نیٹورکس میں وہ ڈم ڈیوائسز ہوتی ہیں اور وہ ایک کمپیوٹر کو یا ایک سے زیادہ کمپیوٹر کو آپس میں جوائن کرتی ہیں. لیکن اس موڈ آف کمیونیکیشن میں جہاں پہ ہم ہب یوز کر رہے ہوں سگنلز ہر کمپیوٹر پہ جاتے ہیں، کیونکہ اس وجہ سے اس کو ہم ڈم ڈیوائس کہتے ہیں کہ اس کو نہیں پتا ہوتا کہ سگنلز کہاں پہ بھیجتے ہیں. اور ہبس جو ہوتی ہیں وہ آپ کے OSI ماڈل کے فزیکل لیئر پہ کام کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس سوئچز ہوتے ہیں جو کہ کمپیوٹرز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کمیونیکیشن کے لیے یوز ہوتی ہیں. تھوڑی سی انٹیلیجنٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں اور یہ نیٹ ورک لیئر پہ کام کر رہی ہوتی ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ سگنل کس کو بھیجنا ہے. لیکن اگر ہمارے پاس ایک سے زیادہ قسم کے نیٹ ورکس ہوں تو اس وقت ہم راؤٹرز کو یوز کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک چھوٹا سا نیٹ ورک یہاں پہ ہے. یہ میں نے رنگ ٹپالوجی بنائی ہے. میں ابھی آپ کو ٹپالوجیز کے بارے میں بتاتا ہوں. اور اس کو ہم بیسیکلی راؤٹر کے ذریعے ہمارے پاس لیٹ سپوز مارکیٹنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے اور فائنانس کا ڈپارٹمنٹ ہے اور ہم ان کو الگ الگ رکھنا چاہ رہے ہیں تو ہم ان کو بیسیکلی اس طرح آپس میں جوائن کر دیں گے تھرو راؤٹر. راؤٹر اس وقت یوز کرتے ہیں فار کمیونیکیشن جب ہم نے دو نیٹ ورکس کے اوپر کمیونیکیشن کرنی ہو خاص طور پہ. تو انٹرنیٹ پہ کیونکہ بہت زیادہ بیسیکلی آپ کے پاس کمپیوٹرز ہوتے ہیں، نیٹ ورکس ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم وہاں پہ راؤٹرز یوز کرتے ہیں. جی تو ٹپالوجیز بیسیکلی یہ ہے کہ ہم اپنے نیٹ ورک کو فزیکلی اور لاجیکلی کس طرح امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو سب سے آسان جو ٹپالوجی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بس ٹپالوجی. اس میں ایک سنگل کمیونیکیشن آپ کا میڈیا ہوتا ہے، ایک سنگل لائن ہوتی ہے اور اس کی ارد گرد آپ کے پاس آپ کے نوڈز اٹیچ ہوتے ہیں جس میں کمپیوٹرز بھی ہوتے ہیں اور پرنٹرز بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارے پاس کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ ہے رنگ ٹپالوجی. اس کے اندر بیسیکلی جو ہمارے پاس کمپیوٹرز ہوتے ہیں فزیکلی وہ رنگ کی صورت میں ایک دوسرے سے اٹیچ ہوئے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو کمیونیکیشن کا ٹائپ ہے وہ ہے اسٹار ٹپالوجی. بیسیکلی اس میں جو ہماری کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ ایک سینٹرل ڈیوائس کے ذریعے باقی سب لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے اور یہ اسٹار کی شیپ میں ہوتی ہے، فزیکلی بھی ہو سکتی ہے اور لاجیکلی بھی. اور سب سے آخر میں ہمارے پاس جو ٹپالوجی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے میش ٹپالوجی. اس میں آپ ایک سے زیادہ قسم کی ٹپالوجیز کو آپس میں جوڑ سکتے ہیں، جس طرح میں نے بس، اسٹار اور رنگ ٹپالوجی کو اس میں جوڑ دیا. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ بیسیکلی ہمارا جو انٹرنیٹ ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے. انٹرنیٹ جو ہے وہ نیٹ ورکس آف نیٹ ورکس کہلاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈفرینٹ نیٹ ورکس ہیں وہ آپس میں انٹرنیٹ پہ راؤٹرز کے ذریعے کمیونیکیشن کرتے ہیں. اس وجہ سے ہم اس کو انٹرنیٹ کو نیٹ ورکس آف نیٹ ورکس کہتے ہیں. انٹرنیٹ جو ہے وہ بیسیکلی مل نیٹ جو کہ USA میں شروع ہوا تھا پروجیکٹ 1960s میں، اور آرپانیٹ جو کہ 1970s میں یونیورسٹیز وغیرہ کی کمیونیکیشن کے لیے پروجیکٹ شروع ہوا تھا. ان دونوں کے بیس پہ ہمارے سامنے آیا 1990s میں ان کمرشل موڈ. اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کے ہمارے پاس دو چھوٹے بھائی بھی ہوتے ہیں، جس میں ہمارے پاس انٹرنیٹ ہوتا ہے جو کہ انٹرنل کمیونیکیشن نیٹ ورک انٹرنل کمپنی کی کمیونیکیشن کے لیے یوز ہوتا ہے. اور اسی طرح کی کمپنی جو ہے وہ اپنے سپلائرز یا دوسرے لوگوں کو شامل کرنا چاہے تو وہ پھر ایکسٹرا نیٹس
बना देती है। ये एक छोटी सी आपके समझने के इंटरनेट में विंडो होती है जिसके जरिए आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स आपके नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटोकॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? दे आर जस्ट अ सेट ऑफ कम्युनिकेशन रूल्स। जब एक बंदे को दूसरे बंदे से बात करनी हो तो वो एक दूसरे से किसी सेट ऑफ रूल्स के मुताबिक बात करते हैं। हेलो, हाउ, हाय, कैसे हो, ठीक हूं, तुम कैसे हो, मैं ठीक हूं। इस तरह के जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं उनको प्रोटोकॉल्स कहते हैं। और कंप्यूटर्स को भी जब आपस में बात करनी हो तो उनको सिमिलर प्रोटोकॉल्स को यूज करना चाहिए। जब कंप्यूटर नेटवर्क्स बन रहे थे, कंप्यूटर्स बन रहे थे 1960s-70s में, तो हर कंपनी अपने प्रोटोकॉल्स बनाई थी। और उससे क्या होता था कि एक कंपनी ए जो है, आईबीएम के जो कंप्यूटर्स थे वो मैकिन्टॉश कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते थे, तो उन्हें एक सिमिलर सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स बनाना शुरू किए और ओएसआई मॉडल जो है वो उसी काविश का नतीजा था। इसी तरह जो नेटवर्क इंटरनेट पे कम्युनिकेशन होती है वो टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल्स के जरिए होती है। तमाम कंप्यूटर्स जो इंटरनेट पे अटैच होते हैं और आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं वो टीसीपी/आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी है वो टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल्स के जरिए होती है। तमाम कंप्यूटर्स जो इंटरनेट पे अटैच होते हैं और आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं वो टीसीपी/आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, ये कंप्यूटर नेटवर्किंग ट्यूटोरियल का बहुत ही स्मॉल वर्जन था। अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज ifactner.com पे विजिट कीजिए और मजीद मालूमात हासिल कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।